17ویں پارے میں سورہ حج کی 17ویں آیت پر بات چل رہی تھی اور اللہ تعالی نے اس مقام پر وہی بات ارشاد فرمائی ہے تھوڑے سے الفاظ کے تغیر کے ساتھ جو بات اس سے پہلے سورہ مائدہ میں اور پھر اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزری 6 گروہوں کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ایمان والے، یہودی، صابی، نصرانی، مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، اور یہ فرمایا ہے یہاں پر کہ ان 6 کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اور پچھلے 2 مقامات پر یہ بات تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس طرح کہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان لایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، اس کو کوئی خوف اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا انجام اچھا ہے۔ ان آیات سے جن لوگوں نے گمراہ کن استدلال کیا ہے اور آج کل خاص طور پہ اس گمراہی کو وہ پھیلا رہے ہیں، وہ ان دونوں آیات کا بلکہ تینوں کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فرد اور قوم کی نجات کے لیے 3 چیزیں کافی ہیں، ایک ایمان باللہ، ایک ایمان بالآخرت اور ایک عمل صالح، اور پھر اس کے بعد وہ اس بنیاد پر ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں بنیاد میں تمہاری شامل ہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، خواہ تم یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، مجوسی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو یا خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو، نبوت اور رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے انسانیت، اس کی خدمت، اور اس زمانے کا سب سے بڑا بت یہ پیش کرتے ہیں کہ انسانوں کی خدمت کرو، اللہ اس سے راضی ہوگا، اور ہیومینٹی اور ہیومن ویلفیئر کے کام کرو، اور اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے تو عمل صالح کا تعین کرنے کے لیے تمہاری عقل کافی ہے۔ ایک آدمی کی عقل یہ کہتی ہے کہ وہ عزت اور شرافت کے ساتھ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا نکاح کر کے اور اسے دوسرے کے گھر میں پہنچائے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ مجھ پر میری بیٹی کا یا میری بہن کا حق بنتا ہے اور میرے لیے اس ساری ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف عقل یہ کہتی ہے کہ محبت سب سے بڑی چیز ہے اور محبت کے ذریعے تم کسی کی بھی لڑکی کو اغوا کرو اور اس کے ساتھ شادی سے پہلے تعلقات قائم کرو، اور پھر جب تمہیں پسند آ جائے اور تم میں نیک نیتی ہے تو اسے گھر سے بھگا کر عدالت میں لے جا کر نکاح کر لو، اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ عزت کو بٹا لگتا ہے یا یہ کہ تم اب اپنے کرتوتوں کا نتیجہ نہیں بھگتنا چاہتے اور بچے کی پرورش تم نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد تم ڈاکٹر سے رجوع کرو، اور اگر وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر تم چکمہ دے کر نکل جاؤ۔ یہ عقل سکھاتی ہے کہ یہ بہت اچھی حرکت ہے کہ تم دوسروں کی عزت کو اچھالو، کیونکہ اصل چیز انسانوں سے محبت ہے، انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور جو عزت اور شرافت کے ساتھ رخصتی تھی وہ چونکہ بہت سی شیطانی حرکتوں کو پورا نہیں کرنے دیتی، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور 100 باتوں کی ایک بات کہ چونکہ وہ طریقہ مذہب نے اور انبیاء علیہ السلام نے سکھایا ہے
اور مذہب کی مخالفت کرنا تو لازمی ہے، ماڈرن سوسائٹی کو آخر تشکیل دینا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی حرکتیں کریں جس کی زد جا کر نبوت کی تعلیمات پر پڑے۔ تو اس لیے اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جو کچھ تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ نیک کام ہے کر گزرو۔ اور پھر اس پہ آفت انہوں نے یہ کر دی کہ انہوں نے کہا عیسائیت، یہودیت، اسلام، ہندو مت، بدھ مت، یہ سارے مذاہب ایک ہی ہیں، اور استدلال کیا ہے قرآن کریم کی ان آیات سے اور اس بند گنبد اور اندھے کنویں میں رہنے والوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ تمام ادیان ایک ہی ہیں، عیسائیت، یہودیت، اسلام، بدھ مت، ہندو مت، کوئی فرق نہیں ہے، سب میں دین سارے ایک ہی ہیں، تہذیبوں کا ٹکراؤ کہیں نہیں ہو رہا۔ اسی ادیان واحد کی بات کرنے میں آج کل جدید سوسائٹی میں ایک نیا نعرہ چلا ہے، اور وہ یہ کہ تہذیبوں کا کلیش نہیں ہے اور ساری دنیا کی تہذیبیں ایک ہی ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات صرف وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی ایک تہذیب کا بھی سنجیدگی سے مطالعہ نہیں کیا۔ انہیں بٹھا لیا جائے اور ان سے صرف اتنا ہی پوچھ لیا جائے کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے، کتنی سویلائزیشنز دنیا میں ہیں اب ہماری اس 21ویں صدی کی دنیا میں، اور آج سے پہلے کون سی سویلائزیشن تھی، اور سویلائزیشن کے کلیشز کیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ 10 منٹ اس موضوع پر بات جم کے نہیں کر سکتے، اور نعرہ ایک ہی ہے کہ سارے دین ایک ہیں اور تہذیبوں کا تصادم آپس میں نہیں ہے۔ اس جدید دنیا میں جتنے بڑے بڑے جھوٹ منہ کھول کر بولے گئے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے اور اس دنیا میں تمام مذاہب ایک ہیں۔ ہم اس کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے یہ استدلال کرنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صراحتاً باطل ہے، اور یہ استدلال بالکل غلط ہے کہ جتنے لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں، اور اس کو زیادہ پچھلے زمانے کی زبان میں کہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تمام مذاہب ایک ہیں، کیونکہ کوئی بھی تہذیب اس کی بنیاد اس قوم کے رسوم و رواج بھی ہوتے ہیں اور مذہب کو بھی اس میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم مذہب کے اثرات کو تہذیب سے ٹوٹلی بالکلیہ الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں اور تمام مذاہب ایک ہیں، اور اس کے استدلال میں قرآن کریم کی یہ آیات پیش کرتے ہیں، ہم اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا اسے ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سن لیجئے، آپ کا فیصلہ خود آپ کا ہے، آپ نہ مانیں اسے، آپ کے پاس ممکن ہے دلائل، لیکن اتنی تو بات ہے کہ جو لوگ اس بات کے خلاف ہیں ان کے دلائل بھی سن لینے چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے ہمیشہ سے افکار کا ٹکراؤ رہا ہے۔ کوئی آدمی ایک بات سوچتا ہے، کوئی آدمی دوسری بات سوچتا ہے، اور دونوں کی فکر آپس میں ٹکراتی ہے۔ دو بھائی ہیں، مکان کا نقشہ بنا اور ایک بھائی کہتا ہے کہ مکان میں سیڑھی یا صحن کے اندر سے دے دیجئے تو گھر ہی میں آنا جانا ہو جایا کرے گا، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مین ڈور نہیں کھولنا پڑے گا بڑا دروازہ، اور سب اندر ہی اندر آتے جاتے رہیں گے۔ دوسرا کہتا ہے بھائی ان عورتوں کا پتہ ہے تمہیں، یہ ایک کھٹی بیٹھ نہیں سکتی، اور اس طرح کرتے ہیں کہ گھر کا دروازہ باہر سے دے دیتے ہیں، میں رات کو کبھی جلدی آتا ہوں کبھی دیر سے آتا ہوں، تو مین ڈور کا کیا کھلوانا، آپ نیچے رہیے میں اوپر رہتا ہوں۔ فکر کا ٹکراؤ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو فکر کا ٹکراؤ، انسانوں کے خیالات کا ٹکراؤ، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم اس کی پازیٹو سائڈ کی بات کرتے ہیں کہ اگر انسانوں کی فکر کا ٹکراؤ نہ ہو تو کبھی بھی انسان کی ذہنی صلاحیتیں نہیں جاگتی،
آپ ایک کنال کے پلاٹ کا نقشہ بنوانے 50 انجینئرز کے پاس چلے جائیں، اس سے بڑھ کے 100 کے پاس چلے جائیں، 100 آدمی 100 مختلف نقشے آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر خیالات کا ٹکراؤ نہ ہو اور اگر ہر آدمی اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو دنیا میں یہ اتنے مختلف مکانات کیسے بنے؟ اللہ نے اس کائنات میں یہ رکھا ہے اور خدا نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ رکھا ہے کہ انسانوں کی سوچ مختلف ہو، کیونکہ سوچوں کی وحدانیت اور سوچ کا ایک ہو جانا یہ خود اللہ ہی کو منظور نہیں. جب سوچ ایک نہیں ہوگی اور فکر مختلف ہوگی تو اس بنیاد پر آگے اعمال بھی مختلف ہوں گے. جب اعمال لوگوں کے مختلف ہوں گے تو اس سے تہذیب بنے گی، وہ بھی مختلف ہو جائے گی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی تہذیب رہے گی؟ تہذیبیں آپس میں مختلف ہوں گی اور ان کا تصادم ہوگا، مذاہب مختلف ہوں گے اور مذاہب ایک دوسرے کے بالکل برعکس اس دنیا میں پیدا ہوں گے. اسی لیے انسانوں کی رائے، اس کے اظہار کی آزادی انتہائی طور پر ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں دیں گے تو وہ جو کچھ ان کے دماغ میں ہے وہ سامنے کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ بولیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو ان کی آراء آپس میں ٹکرائیں گی، ان کی باتیں ایک دوسرے کی نفی کریں گی. تو جب یہ خیالات کا ٹکراؤ ہوگا تو انسانوں کا ذہنی جمود ختم ہوگا اور انسان کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف جانے کے بجائے انسان نئی سے نئی کریٹو چیزیں دے گا. یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہے اور اس سے کسی طرح مفر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسے نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جب خلافت ہوئی ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی مملکت میں ایک عام شہری سے لے کر ایک بڑے سے بڑے آدمی، قاضی اور جج تک کی تنخواہیں ایک مقرر کروں گا. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا جائے بنیادی طور پہ تو جتنی ضروریات زندگی ایک جج یا ایک افسر کو پیش آتی ہیں اتنی ضروریات زندگی کلرک کی بھی ہوا کرتی ہیں، تو سب کا ایک ہی لیول رکھا جائے گا تنخواہوں کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی اس فکر کے ساتھ اپنی فکر کی ٹکر لگائی اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے نہ کریں، جن لوگوں نے اسلام کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں آپ ان کو زیادہ پیمنٹ کریں، زیادہ پیسے دیں، ان کی قربانیوں کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. جو اسلام کو پہلے قبول کیا ہے انہیں دنیا کا نفع ملنا چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سب باتیں اللہ کے لیے آخرت میں ہیں، آخرت میں انہیں اس کا اجر ملے گا، اللہ دے گا، دنیا میں ان سب کو یکساں رکھوں گا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آ گیا، 2.5-3 برس کی تو بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی تنخواہیں الگ الگ کر دی، بدر والوں کی الگ، امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا وظیفہ الگ، اہل بیت کرام سیدنا حسن، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ان سب کی تنخواہیں الگ الگ مقرر ہو گئیں. اور اہل بیت کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کی تنخواہیں کم مقرر کی اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم سب ان کی خدمت کریں. یہ فکر کا ٹکراؤ اگر نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی پالیسی نہ رکھ لیتے. یہ ہے اجتہاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قطعی فیصلہ فرما دیا ہوتا اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا ہوتا کہ تنخواہیں ایک ہی رہیں گی تو کبھی بھی وہ اجتہاد نہ کرتے. اس لیے لوگوں کی فکر کی آزادی اور آزادی کے بعد رائے کے اظہار کی آزادی جب ہوئی اور خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے دور میں یہ تھا تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ زبردست بحثیں آپس میں پیدا ہوئی اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک سے ایک عمدہ سامنے آئی. حدیث میں وہ لوگ غوطہ خور ہوئے کہ اسی حدیث کے سمندر کی تہہ سے ایک ہیرا نکال کے لاتا تھا تو دوسرا یاقوت نکال کے لاتا تھا. اسی سے پھر فقہاء نے کتاب و سنت کی روشنی میں جب اجتہاد کیا تو ان کی فکر کا ٹکراؤ تھا آپس میں اور نتیجہ یہ نکلا کہ فقہ حنفی الگ ہے اور فقہ شافعی الگ ہے. یہی ٹکراؤ جب مزید پیدا ہوا
ہوا تو پھر جا کر اہل سنت والجماعت کے عقائد بنے. اگر دور اول میں یہ ٹکراؤ ذہنی طور پر پیش نہ آتا تو مسلمانوں میں علم کی ترقی کیسے ہوتی؟ زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا اور زکوٰۃ کہاں دینی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب نے جب بات آئی تو انہوں نے کہا تم پہ زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو پوری مسلمان دنیا میں کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر میں تم زکوٰۃ بھیج سکتے. اور یہی چیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب آئی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر زکوٰۃ کبھی نہیں دی، لہذا کوئی شخص بھی اپنے شہر کے غریبوں کو چھوڑ کر دوسرے شہر کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ نہیں بھیج سکتا. فکر کا اختلاف ہوا نا، رائے کا ٹکراؤ ہوا نا، اجتہاد ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مستقل ٹو اسکول آف تھاٹس، دو سوچنے کے انداز جنم لیے. اور پھر یہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ تہذیب کا ٹکراؤ بڑھا اور مسلمان پھیلتے چلے گئے. اور جب وہ ایشیا پورا ان کے قبضے میں آیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پورا افغانستان بہت بڑا حصہ فتح کر لیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو بہت بڑا افریقہ کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انچ ٹکڑا اسلام کو نہیں ملا. ان لوگوں کا مطالعہ ناقص ہے، اس وقت کا ہمارا موضوع نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات عرض کریں کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسلام پھیلا ہے، مسلمان آگے کو بڑھے ہیں. تو یہ فکری ٹکراؤ مصر، ایران، اردن، شام، یمن ہر جگہ سے مسلمانوں کو پیش آیا ہے اور اس کے نتیجے میں عقلی مباحث شروع ہوئی اور مسلمان جو صحیح دین کو لے کر اٹھتے تھے اور مسلمانوں کی تہذیب کی بنیاد جو اسلام اور دین تھا، مسلمان غالب آئے. یہی فکر کا ٹکراؤ آگے بڑھا ہے. پھر مسلمان اسپین پہنچ گئے، سسلی کو فتح انہوں نے کیا، فرانس کو فتح کیا، اٹلی تک پہنچے اور دوسری طرف ترکی سے جو مسلمانوں کا سیلاب اور یہ طوفان اٹھا تو اس نے جا کر ویانا کے دروازے کھٹکھٹا دیے. اور اگر آپس کی کچھ چیزیں پیش نہ آتی تو یورپ رہا صاحب بھی ختم ہو جاتا اور اسلام ان تک پہنچ جاتا. یہ سب کا سب اس تہذیب کا نتیجہ تھا جو مسلمان لے کے اٹھے تھے اور دنیا میں غالب آ رہے تھے. جتنا زیادہ آپ لوگوں کو اختلاف رائے کے اظہار کی آزادی دیں گے اور جتنا زیادہ لوگ فکری طور پر آپس میں ٹکرائیں گے، معاشرے میں جتنی بھی فکری آزادی ہوگی، ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات ہوگا، نتیجے میں قوم اتنی ہی ترقی کرے گی. اس لیے جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ دنیا میں تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے اور جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ دنیا میں فکری تصادم نہیں ہے، وہ لوگ کسی اور جنت میں بستے ہوں تو بستے ہوں، حقیقت کی دنیا میں نہیں بستے. مسلمانوں کی تہذیب غالب آئی اور اگر آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھنا ہو تو پوائنٹ بی نے سویلائزیشنز کے آپس کے کلیش میں جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھنا چاہیے. لیکن امید نہیں کہ صرف اس ملک میں نہیں، پوری امت مسلمہ میں 1% افراد نے بھی ان کتابوں کو پڑھا ہو جو تہذیب کے موضوع پر لکھی گئی ہیں اور وقت کی ضروریات میں سے ہیں کہ لوگ انہیں پڑھیں اور سمجھیں کہ کس طرح تہذیبوں میں جان پیدا ہوتی ہے اور کس طرح کوئی ایک تہذیب دوسری تہذیب پر غالب آتی. ہم اس سے بھی چھوٹی چیز کا مشورہ دیتے ہیں اور ہم اس سے بھی چھوٹی بات کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں کوکا کولا کو رائج کیا اور پیپسی کو، ان کے انٹرویوز پڑھیے، بڑی آنکھ اور دل کھول دینے کی بات انہوں نے کہی ہے. آنکھیں کھل جانی چاہیے مسلمانوں کی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہم پیپسی کے نام سے، کوکا کولا کے نام سے صرف ایک مشروب، ایک کولڈ ڈرنک انٹروڈیوس نہیں کرا رہے. پیپسی ایک پوری تہذیب ہے جس نے دنیا پہ بالآخر غالب آنا ہے. ہم پیپسی کے ذریعے مسلمانوں کیا، غیر مسلم کیا، دنیا کے ایک ایک گھر میں ایک تہذیب کا میسج دینا چاہتے ہیں. اس پیپسی کے پیچھے پوری ایک تہذیب ہے. اس کے باوجود یہ چلانا کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ چلانا کہ تمام مذاہب ایک ہیں،
یہ حقائق سے مفر نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے ہمارے زمانے میں تہذیبیں ٹکرا رہی ہیں، اور مریض اگر اپنے مرض کو نہیں سمجھتا، اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مرض ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی صحت کا اللہ ہی حافظ ہے. مریض کو چاہیے کہ پہلے مرحلے میں وہ یہ تو سمجھے کہ مجھے مرض ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے موجودہ دور میں یورپ اور امریکہ کی تہذیب غالب آ رہی ہے اور اسلام کی تہذیب مغلوب ہو رہی ہے. اور یہ جو پچھلے 300 برس سے ٹکراؤ چل رہا ہے، زیادہ محتاط اندازے میں 200 برس سے ٹکراؤ چل رہا ہے، ہم لوگ ہر میدان پر شکست پہ شکست کھائے چلے جا رہے ہیں، اور یورپ کی تہذیب، امریکہ کی تہذیب غالب آ رہی ہے. اور اب تک مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے کہ ہم نے اس تہذیب کا جواب کیسے دینا. ہماری وہ نسلیں جو اس وقت یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ان ممالک کو جا کر اور کئی کئی مہینے رہ کر اور مسلمانوں سے مل کر اور غیر مسلموں کو دیکھ کر، ان سب چیزوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ مسلمان جن میں رسپانس ہے، جو تہذیب کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور جو ان 3 بر اعظموں میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اس تہذیب کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ابن خلدون کا مقدمہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو مسلمان پڑھیں کیوں؟ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب تہذیبیں اور قومیں رسپانس دینا چھوڑ دیتی ہیں تو گویا وہ مر جاتی ہیں. ایک قوم ہے، اس نے ایک کو ہیرو بنا کے پیش کیا اور ہر طرف نعرے لگ رہے ہیں، اور جب یہ ہیرو پھانسی چڑھا دیا جائے تو اس قوم میں 1% طبقہ اس کی حمایت کے لیے نہ اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم پہ بڑی سے بڑی آفت ٹوٹ پڑی اور اس کا رسپانس نہیں آیا. قوم ہے، کہتے ہیں بہت اچھی قوم ہے، اور اس پہ اس کے دشمن نے اٹیک کر دیا اور قوم نے اپنے دروازے کھول دیے، ویلکم کیا کہ آؤ تم ہمارے دوست اور ہمارے بہت اچھے عزیز ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے کے جواب میں جو رد عمل ہونا چاہیے تھا، جب رسپانس قوم سے نہیں آیا تو یہ قوم نہیں ہے، یہ افراد کی بھیڑ ہے، اور یہ لوگ مرے ہوئے ہیں. جو انہیں قوم سمجھتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے. یہ انسانوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے، یا انسان نما جانوروں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے. اس میں جو بھی اٹھے گا اور انہیں اصلاح اور صحیح راہ کی دعوت دے گا، وہ آدمی بس اتنا ہی زیادہ سے زیادہ کریڈٹ پا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی میں وہ چھوٹ جائے. باقی وہ یہ توقع رکھے کہ اب یہ لوگوں کی بھیڑ اس کی بات سن کے دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا کرے گی، ایسے نہیں ہوتا. اس وقت امریکہ میں، اس وقت پورے یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں، اور ابن خلدون کے اس اصول کے مطابق ان میں رسپانس ہے. جب ان سے کوئی غیر مسلم ملتا ہے کلاس روم میں، یا اس سے بڑھ کر آپ کہیں کہ انٹرنیٹ پہ جب غیر مسلم آتے ہیں اور وہ اسلام پر ایک سے ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور رسپانس پیدا ہوتا ہے جن مسلمان بچوں میں، جن ہمارے جوانوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈو اس کا جواب کیا ہے. اس نے مجھے لکھا ہے یار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطیاں تھی، اس کا جواب ڈھونڈو، اسے جواب دینا ہے. یہ رسپانس ہے، اور یہ رسپانس قوموں کو زندہ رکھتا ہے، اور یہ رسپانس ہمیشہ تہذیب کو غالب کرتا ہے. اس لیے یہ جو اب ہماری علمی ٹکر لگ رہی ہے ان 3 بر اعظموں میں، یورپ میں، امریکہ میں اور آسٹریلیا میں، اور کسی حد تک انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اپنے ممالک میں، یہ لوگ جو اس رسپانس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے تہذیب کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اگرچہ فی الحال مغلوب ہے لیکن زندہ تو ہے. اور ہمارے سارے وہ جوان، چاہے عمر کے وہ 60 برس کے کیوں نہ ہوں، لیکن جب ان کا جذبہ جوان ہے، ہمت والے لوگ ہیں، تو وہ یہ بات
دوسروں سے منوانے میں کامیاب ہیں آج کے دور میں بھی، اور اسی دور میں اسلام کی تہذیب زندہ ہے، اور اس دور میں اسلام کا نام زندہ ہے کہ ہم یہ منوانے میں کامیاب ہیں کہ دیکھو بھئی مذہب کی بنیاد ہمیشہ وہی پر ہوا کرتی ہے، اور یہ وہ افکار کا برا پہلو ہے کہ جب تم خدا کی وحی کو خراب کر دو گے اور خدا کی وحی میں اپنے خیالات کو شامل کر دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وحی کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، وحی پہ اعتبار نہیں رہے گا۔ یہ ہم نے آزادی افکار اور افکار کے ٹکراؤ کا مثبت پہلو پیش کیا تھا، اب اس کے منفی پہلو کو دیکھیے کہ خدا کی وحی میں بھی اپنے خیالات کو داخل کر دیا جائے تو پھر مذہب نہیں رہتا، کیونکہ تمام مذاہب کی اصل بنیاد وہ وحی ہے، وحی کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ تو بالکل دہریے ہو جائیں اور کہیں کہ اس دنیا میں ہم کسی مذہب کو مانتے نہیں تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی مذہب کو مانتا ہے تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ مذہب کی بنیاد اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے۔ خدا کس کو ہدایت دیتا ہے؟ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ خدا بندوں کو ہدایت دیتا ہے اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یہودی بھی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، عیسائی بھی اور ہم بھی۔ اور یا پھر دوسرا طریقہ وہ ہے جو ہندو مت میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا اپنے اوتار بھیجا کرتا ہے، اپنے مظاہر بھیجا کرتا ہے، لیکن ہر کوئی وحی کو مانتا ضرور ہے، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو۔ اور ہم کہتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں دنیا کے تمام مذاہب ایک نہیں ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں وحی محفوظ نہیں رہی، صرف اسلام ایسا ہے جس میں وحی محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین جس طرح پہلے دن یہ آیت لے کے آئے تھے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جس طرح وہ پہلے دن یہ آیت لے کے آئے تھے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کوئی بھی قرآن کی آیت لے لیجئے، آج 1500 برس کے بعد بھی وہ آیت اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہ گویا جبریل امین آج لے کے آئیں۔ اسی لیے ہندوستان میں انڈیا کے بہت مشہور مذہبی رہنما اور ہندوؤں میں جو پوری صدی کی تجدید کے لیے گویا کے آئے تھے اور انہوں نے ہندوؤں میں بڑا کام کیا، سوامی ویویکانند، تو سوامی ویویکانند نے اس بات کا اعتراف کیا، اور سوامی جی 1891 میں الور آئے، اور الور اسٹیٹ تھی، اور ہندو اور مسلمان سب ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ اور بایوگرافی ویویکانند، یہ سوامی کی بایوگرافی ہے، اور بڑا پرانا نسخہ اس کا ہم نے دیکھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے استقبال پہ ایک بات کہی، اور دیکھو کتنی بڑی حقیقت کا اعتراف انہوں نے کیا، اگرچہ وہ ہندوؤں کے بہت بڑے رہنما اور پنڈت تھے۔ ہم اس کی اصل عبارت پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لکھا ہے ان کی بایوگرافی میں، ان الور where Swamiji arrived one morning in the beginning of February 1891۔ الور کی بستی میں، ریاست میں سوامی جی تشریف لائے ایک ایسی صبح کو کہ وہ فروری 1891 کی تاریخ تھی۔ He was cordially received by Hindus and Muslims alike۔ مسلمان اور ہندو دونوں نے جمع ہو کر ان کا بہت اچھا گرم جوشی سے استقبال کیا، زبردست استقبال ہوا۔ To a Muslim scholar he said، ایک مسلمان عالم دین سے سوامی جی نے کہا، There is one thing very remarkable about the Quran۔ دیکھو قرآن کے بارے میں ایک بات بہت زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے، ریمارکیبل ہے، ہمیشہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ اور پھر جو بات انہوں نے کہی ہے سوامی جی نے وہ سنیے، انہوں نے کہا ایون ٹو دس ڈے اٹ ایگزسٹ ایز اٹ واز ریکارڈیڈ 1100 years ago۔ یہ قرآن آج کے دن
فروری 1891 میں بھی ویسے ہی محفوظ ہے، ویسے ہی پایا جاتا ہے جیسے کہ یہ آج سے 1100 برس پہلے جب نازل ہوا تھا تو اس وقت بھی ویسے ہی تھا. The book has retained its original purity. اس کتاب نے اپنی اصل حالت کو محفوظ رکھا ہے and is free from interpolation، اور یہ کسی بھی طرح کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہے. اقرار کرنا پڑا نا. تو جب ایک مذہب جس کی بنیاد خدا کی وحی ہے اور وہ وحی اتنی محفوظ ہے کہ دوسرے مذاہب کے عام تام آدمی نہیں، ان کے پنڈت اور ان کے براہمن اور گرو جی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں وحی محفوظ ہے، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ جن مذاہب میں وحی محفوظ نہیں ہے اور جس میں محفوظ ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ آج کہاں وحی محفوظ ہے؟ کیا تورات میں وحی محفوظ ہے؟ انجیل میں وحی محفوظ ہے؟ کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ پر وحی محفوظ ہے؟ سوائے مسلمانوں کے کوئی اس بات کو نہیں کہہ سکتا، اور وحی صرف ایک ہی جگہ محفوظ ہے. اگر وحی محفوظ کہیں ہوتی تو لوگ بڑی آسانی سے یہ کہتے کہ فلاں عقیدہ خدا سے ثابت ہے. کیسے سارے مذاہب ایک سو ہو سکتے ہیں؟ عیسائیت کی بنیاد ان کے ماننے والوں کے ادب اور احترام، پورے ادب اور احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں تثلیث پر ہے. اور تین خدا، ٹرینٹی، اس کا عقیدہ اس موجودہ بائبل میں موجود نہیں ہے. اور یہ تثلیث کا، ٹرینٹی کا عقیدہ بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے، اور کسی بھی مذہب کا بنیادی عقیدہ بالکل صاف لفظوں میں اس کتاب میں ملنا چاہیے. ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، اور قرآن کی وہ کون سی بڑی صورت ایسی ہے جس میں خدا نے اس عقیدے کا اقرار ہم سے نہیں کروایا؟ ہر جگہ مل جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو کسی بھی مذہب کے بنیادی عقیدے کو بغیر کسی ہیر پھیر کے بالکل صاف واضح الفاظ میں ثابت ہونا چاہیے اس کی ہولی بک سے، اس کی جو بنیادی کتاب ہے. اور یہ اسلام کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے جس کا عقیدہ اس کی اپنی کتاب سے ثابت ہو؟ تثلیث کا عقیدہ بائبل سے ثابت نہیں ہوتا. اسی لیے آج بہت سے لوگ مذہبی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خود عیسائیت میں ایسا وقت تھا جب یہ کہنا کہ تثلیث کا عقیدہ بائبل میں موجود نہیں قابل گردن زدنی تھا. 16ویں صدی میں یورپ میں چرچ کا غلبہ ہوا، اور بہت سے لوگ چرچ کے حکم پہ اس لیے سر اڑا دیا گیا ان کا کہ وہ جو عقیدے چرچ سے دیے تھے اس پر کلام کرتے تھے. میخائل سرویٹس 1553 میں اسپین میں عیسائیوں کی عدالت میں گئے، اور اس کا جرم صرف اتنا ثابت ہو سکا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ بائبل میں موجود نہیں، کہ خدا تین ہے یہ بائبل میں نہیں. بس اس نے اتنا کہا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اس عقیدے کا انکار کر دیا ہو، یہ نہیں ہے کہ اس نے اس عقیدے پہ تنقید کی ہو، صرف اتنا ہی کہا کہ یہ عقیدہ بائبل میں موجود نہیں ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا، اور اس کی زندگی ابھی باقی تھی، اور وہ بھاگ کر سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا. اور سوئٹزرلینڈ میں اس زمانے میں کیلوین کے اثر سے عدالتیں پروٹیسٹنٹ تھی، تو پروٹیسٹنٹس میں ایسی بات تو کوئی بڑے معنی نہیں رکھتی تھی، انہوں نے اسے چھوڑ دیا. اس لیے ہر مذہب کی بنیاد دوسرے سے مختلف ہے. ہمارے یہاں توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، عیسائیت میں تثلیث ہے. آپ دونوں کو کیسے ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں جب مذاہب آپس میں جمع نہیں ہو سکتے؟
اور یقیناً ان میں ایک مذہب حق ہے اور باقی سارے مذاہب باطل ہیں، تو اس کے نتیجے میں تہذیبوں کا غلبہ جب ہوگا تو پھر تو یا وہ تہذیب غالب آئے گی جو خدا کو ایک مانتی ہے، یا وہ تہذیب غالب آئے گی جو خدا کو ایک سے زیادہ مانتی ہے، یا پھر وہ تہذیب غالب آئے گی جس تہذیب میں دین اور مذہب نام کی کوئی گنجائش، کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کا مستقبل اگر آپ کہتے ہیں کہ ہندو مت نے غالب آنا ہے اور ہندو مسلمان ایک ہی ہیں، تو ہماری بنیادی تعلیم ہی ایک نہیں، ہم اللہ کے کسی اوتار کے قائل نہیں۔ ہم بالکل صاف کہتے ہیں کہ خدا کے اور اس کی مخلوق کے درمیان دور دور تک کوئی یکسانیت نہیں ہے۔ کبھی اللہ اپنے مقام سے عز و جل اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ انسان بن جائے اور انسان کچھ ہو جائے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درجے میں پہنچے تھے، پھر بھی وہ خدا نہیں تھے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان بہرحال فرق رہتا ہے، اللہ اللہ ہے اور انسان انسان ہے، اگرچہ وہ نبوت کے مقام پہ کیوں نہ پائی۔ ہمارا دو ٹوک اور صاف عقیدہ ہے، اور ہندو سرے سے نبوت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ نے اپنے اوتار بھیجے اور اس لیے بہت سے خدا ہو گئے۔ ہم نے ایک ہندو سے پوچھا کہ بھائی یہ عقیدہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا سمندر میں رہے پانی تو بھی سمندر ہے، آپ پانی کو سمندر سے باہر نکال لیجئے تو بھی وہ سمندر ہی کا ایک حصہ ہے، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اس لیے خدا خدا بھی ہے اور انسانوں میں بھی خدا ہے۔ ہم نے ان سے بڑے ادب سے عرض کیا، ہم نے کہا دیکھیے ہمیشہ دنیا میں اصول ہے کہ ایک اصول پہلے ثابت ہوتا ہے اور اس اصول کی تشریح کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ مثال اس لیے ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے سمجھنے کا لیول برابر نہیں ہوتا، تو کسی اصول کی تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ جن کی سمجھ کم ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو مثالوں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوا کرتی، بلکہ ثبوت پہلے ہوتا ہے اور مثالیں اس کی وضاحت کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ مجھے مثال دے رہے ہیں سمندر کی اور پانی کی، یہ بات نہیں، آپ اصل اصول بتا دیجیے کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل اصول یہ ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا متعدد ہے۔ ہم نے کہا بس اب ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تو 100 مثالیں دی جا سکتی۔ اب عیسائیت اور یہودیت کو لے لیں، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بلا شک و شبہ، اور دنیا میں انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، اور دوسری طرف یہودی وہ انہیں ایک شریف بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا عیسائیت اور یہودیت ایک ہی مذہب ہے؟ کیا مسلمان اور ہندو ایک ہی مذہب ہے؟ جب یہ مذاہب کا اختلاف ہے اور یقیناً ہے، تو یہ کہنا کہ تمام مذاہب ایک ہی ہیں اور اسلام، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت کچھ بھی ہو، اگر تم اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہو تو تم بخش دیے جاؤ گے۔ یہ دنیا میں بہت سے جھوٹ جو عالمی سطح پر پھیلے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو پھیلانے والے پھر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تہذیبوں کا آپس میں کلیش نہیں ہے، ایک تہذیب دوسری تہذیب سے غالب نہیں آیا کرتی، وہ کس جہان میں بستے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ مختلف مذاہب کی چند ایک باتیں لے کر پھر یہ شو کرنا کہ سب مذاہب میں یہ بات مشترک ہے۔ مثلا سب مذاہب کہتے ہیں کہ یتیموں کی مدد کرو، مثلا سارے مذاہب کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ پیسے خرچ کیا کرو، مثلا سارے مذاہب کہتے ہیں کہ اللہ کا نام کیا کرو۔ ان چیزوں کو، منتخب تعلیمات کو لے کے لوگوں کو بے وقوف بنانا کہ یہ سارے مذاہب ایک ہی ہیں، یہ کوئی بھی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ تھا کہ تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا عقیدہ دیتے ہیں، اور جب وہ عقیدہ سامنے آ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور تمام مذاہب کے بنیادی عقیدے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ نہیں ہو رہا کہ تمام مذاہب کے بنیادی عقائد جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یکساں ہوں۔
گاندھی جی بہت بڑے لیڈر گزرے اور ہم نے انہیں پڑھا تھوڑے ہی ہے، ہم نے تو صرف سیاسی طور پہ ان کا نام سنا ہے نا، ہم کیوں پڑھ کے دیں؟ کسی کو نہیں پڑھنا۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک تصور پیش کیا اور گاندھی نے کہا، مہاتما گاندھی نے، کہ رام اور رحیم ایک ہی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگوں کو آپ امریکہ میں اور مختلف جگہوں پر کہتے ہوئے سنیں گے، ہم نے سنا، انہوں نے کہا رحمان اور رام میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا واقعی اس حد تک معصوم ہے یا خود فریب کی دنیا میں رہنا اور دوسروں کو رکھنا چاہتے ہیں؟ جب تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اتنا زیادہ بنیادی فرق ہے کہ ایک مذہب دوسرے مذہب کی ٹوٹلی نفی کرتا ہے، تو آپ ان سب مذاہب کو ایک کیسے کر لیں گے یا کیسے ایک کہیں گے؟ یاد رکھیے، مذہب عقیدے کا نام ہے اور عقیدے میں وہ ترمیم نہیں ہوا کرتی۔ مذہب جو انسان چاہتے ہیں، مذہب ٹھیک ایسے ہی ہوتا ہے جسے لوگ اسے مانتے ہیں۔ تو جب دنیا کے تمام مذاہب ایک نہیں، اور تو اس سے نچلی سطح پر اتر جائیے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے تمام فرقے بھی ایک نہیں ہیں۔ اس لیے یہ پرچار کرنا کہ مسلمانوں کے تمام فرقے آپس میں متحد ہیں، جھوٹ بات۔ مسلمانوں ہی کے ایک گروہ کا پورا نظریہ ہے اور وہ خلافت کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ امامت کا ہے اور وہ اس کے لیے دلائل رکھتے ہیں، اور ان کے دلائل ان کی کتابوں میں ثبت ہیں، ان کے ائمہ نے اس پہ بحث کی ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کا مذہب ایک ہی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اختلافات نہیں ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے کفر اور اسلام کا اختلاف کہیں یا نہ کہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نچلی سطح پہ اتر کے سب میں اختلافات موجود ہیں۔ اور مسلمانوں کے فرقے، یہ فرقے اس سے بھی زیادہ بٹے ہوئے ہیں۔ آپ کسی ایک مسلمان فرقے کی بات کر لیجئے، آپ اگر یہ کہیں کہ جن لوگوں کا تعلق دارالعلوم دیوبند کے مکتبہ فکر سے ہے، ان میں آپس میں تقسیم آپ دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ان کا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں ہے حیات، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ۔ کتنی چیزوں میں ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یزید بہت اچھا آدمی تھا، ایک گروہ کہتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ یہ سارے اختلافات حقیقت کی دنیا میں آج پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر ایک گروہ دوسرے گروہ کو بھی کہتا ہے کہ تمہارا اس دیوبند سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دوسرے مکتبہ فکر کو لے لیجئے جن کا تعلق بریلی سے ہے، ان میں سے کتنے ہی حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو قبر پرستی اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آپ اسے پازیٹو سینس میں سنیے، پازیٹو سائڈ پہ رکھیے، کوئی بدگمانی ہم سے نہ پیدا ہونے پائے۔ ایک اور گروہ وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ امامت جو ہے وہ مستقل ایک چیز ہے جو بنیادی عقائد میں سے ہے۔ خود ان کے ہاں ایسے گروہ مل جائیں گے، ایک کہتا ہے کہ فلاں موقع پہ ماتم ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ماتم شریعت سے ثابت نہیں ہے، ادھر بھی گروہ در گروہ ہیں۔ تو جب اتنے فرقے مسلمانوں میں خود پائے جاتے ہیں، اسی چیز کو آپ انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں تو یہودی، عیسائی، مسلمان یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے مذاہب کے خلاف اپنا مذہب رکھتے ہیں، تو پھر یہ کہتے چلے جانا کہ تمام مذاہب ایک ہیں، تمام فرقے ایک ہیں، یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا جائے اور کوئی چیز پہ۔ اس لیے حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مختلف مذاہب میں اور اس بنیاد پر مختلف تہذیبوں میں اتنا فرق اور اختلاف ہے کہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ موجود ہی نہیں چیز۔ کیا دیوبند میں، کیا بریلوی حضرات میں، کیا قابل صد احترام ہمارے اہل تشیع حضرات میں آپس میں اندر اختلاف پایا نہیں جاتا؟ کون اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں ثابت؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ سارے مسلک ایک ہی ہیں،
سارے مذاہب ایک ہی ہیں، یہ اتنی غیر حقیقی بات ہے، اتنا پرفریب جھوٹ ہے کہ دنیا میں آج تک نہ یہ صحیح تھا نہ آج صحیح ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وجہ اس کی غور سے سنیے کہ اللہ نے ایسی چیز پیدا ہی نہیں کی۔ ان ساری چیزوں کا ایک حل ہے، بس صرف ہم جس چیز کو حتمی حل سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں وحدانیت کا تصور ہی نہیں دیا۔ خدا نے بتایا ہے کہ تعدد کا اصول رکھو، توحد کا نہیں۔ مختلف چیزیں ہوں گی، ٹیبلز مختلف بنیں گے، جہاز مختلف بنیں گے، انسانوں کی شکلیں اور صورتیں مختلف بنیں گی، بھائی اور بہن کی آواز میں اختلاف ہے، دو بھائیوں کی آواز میں اختلاف ہے، تو کائنات میں اللہ نے وحدانیت کا اصول ہی نہیں رکھا۔ ان سارے مسائل کو ہم اگر انٹرنیشنل لیول پر ہم حل کرنا چاہیں، جہاں پر پہنچ کے عیسائیت، یہودیت، اسلام، مجوسیت، سبائیت یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یا اس سے نچلے لیول پہ آ کے جہاں پر ہمارے ملک کے فرقے آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ان تمام کے لیے ایک ہی حل ہو سکتا ہے۔ اور سوامی جی نے وہ اچھی بات کہی تھی، چاہے وہ ہندو تھے اور پنڈت تھے اور کچھ بھی تھے، بات اچھی اس آدمی نے کہی، انہوں نے کہا فالو ون اینڈ ہیٹ نن۔ جس مسلک کی پیروی کرتے ہو وہ تمہارا اپنا اختیار ہے، لیکن کسی سے نفرت نہ کرو، بس اتنی سی بات ہے کہ ہم اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کریں، ہم یہ مانیں کہ مختلف اعتقادات ہیں معاشرے میں، اور مختلف لوگوں کے مختلف مذاہب اور مسالک ہیں، اور ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا ہے۔ ہمیں جس طرح اگر ہمارا تعلق اور ہمارا مقصد فکر اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات جنہیں ہم کہتے ہیں ان سے ہے، تو ہم آپس میں بھی ادب احترام کریں گے، اور ہمارے ہاں جب اہل تشیع آ جائیں تو ہم ان کا بھی ادب اور احترام کریں گے۔ اور اگر ہمارا تعلق اہل تشیع سے ہے، ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں سے کوئی آتا ہے تو ہم اس کا بھی ادب اور احترام کریں گے۔ خام خواہ ہم ان سارے مذاہب کو غیر ضروری طور پر ایک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ خود جینا چاہیے، دوسروں کو جینے کا حق دینا چاہیے۔ اس لیے تمام مذاہب ایک نہیں ہے، ان مسلکوں کے آپس کے اختلافات مٹانا، ان مذاہب کے آپس کے اختلافات مٹانا دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جس مسلک میں ہیں آپ رہیے، آپ اصول کی تحقیق کیجئے، جستجو کیجئے، آپ کا ذاتی فعل ہے۔ آپ اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے مسلک میں چلے جاتے ہیں، آپ کی اپنی آزادی ہے، اللہ قیامت میں اس کا فیصلہ کر دے گا، مگر قطعاً آپ یہ نہ کہیے کہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے۔ بھئی دوسرے کو بھی جینے کا حق ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے کسی بھی مکتبہ فکر کی کتابوں پر پابندی لگا دینا۔ احمقوں کی جنت میں بسنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کتابوں کی پابندی سے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ کو کتابوں پہ پابندی لگانی ہے تو پھر قرآن پر بھی پابندی لگنی چاہیے، جو بار بار مختلف مذاہب کی تردید کرتا ہے، اس پہ کیوں نہ پابندی پھر لگے والعیاذ باللہ۔ پھر کل کو بائبل پہ بھی اٹھ کے پابندی لگا دینی چاہیے کہ وہاں بھی مارنے کی تعلیم ہے۔ اس لیے کتابوں پہ پابندیاں مسائل کا حل ہے۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ ہماری تربیت کی جائے اور ہمیں سکھایا جائے کہ ہم اپنے مسلک پر قائم رہتے ہیں، رہے نہیں رہتے نہیں رہے، مگر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کی توہین کرے۔ اس کی بھی عزت ہے، ان کو عزت کے ساتھ زندگی ملنی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کے مسلک میں نہ عمل کریں۔ کسی بھی فرقے کو لے لیں، اہل تشیع ہیں، ان کو جینے کا حق حاصل ہے، ان میں سے کوئی اپنے مسلک کو تبدیل کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی۔ اہل سنت ہیں، ان کو جینے کا حق حاصل ہے، کوئی مسلک تبدیل کرے، اس کی اپنی مرضی۔ لیکن یہ تھوڑے ہی ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں جن الفاظ سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ غلط بات ہے، والعیاذ باللہ۔
قتل، خون، خدا اپنی پناہ میں رکھے، وہ تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی. ہمیں تو ایسے لفظ بھی نہیں بولنے جن الفاظ سے ان لوگوں کی کوئی توہین کا کوئی پہلو یا کوئی تنقید اس پہ ثابت ہوتی. علمی مباحث سے کام لے. بر صغیر میں مختلف فرقے اکٹھے نہیں رہے، اور معرکۃ الآراء کتابیں لکھی گئی ہیں ایک دوسرے کے رد میں. لکھنؤ میں جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا اور دلی میں جن حضرات کا تعلق اہل سنت سے تھا، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں نہیں لکھتے رہے. اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ایک چھوٹا سا کتب خانہ تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کا ادب احترام اسی طرح کرتے تھے جس طرح اپنے بھائیوں کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے دنیا میں، اور وہ یہ کہ ہم اپنے جس مسلک پر بھی قائم ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے، مگر ہم دوسرے کے لیے کوئی تکلیف دہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. ہتھیار اور ان چیزوں کی بات تو سرے سے ہے ہی نہیں، خدا اپنی پناہ میں رکھے. ہر فرقے میں آج وہ علماء درکار ہیں جو علماء سیاست میں بھی عدل سے کام لیں. روش بدل جاتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ووٹ ہمیں مل سکتا ہے تو کل تک جس مسلک کے خلاف وہ لوگوں کو قتل و غارت گری کی دعوت دیتے تھے، آج اسی مسلک کی عبادت گاہ میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ سیاست سے چمکانی ہے. ہمیں یقیناً ایسے مذہبی رہنما چاہیے جو سیاست میں جائیں بھی تو بھی عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، نہ وہ پہلے ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں جب انہیں ووٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ آج جب ووٹ کی ضرورت ہے تو پھر انہیں معذرت کرنی پڑ جائے کہ ہم نے اس وقت ایسے ہی کہہ دیا تھا، وہ تو وقت کا تقاضا تھا، باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بھئی ہم ایسے کام ہی کیوں کریں جس پہ کل کو معذرت کرنی ہے. اور ہر فرقے میں ایسے علماء چاہیے جن کو مال کی محبت نہ ہو. پیسے کی محبت لوگوں کو لڑواتی ہے، پیسے کی محبت دوسرے کے مسلک پر تنقید اور دوسرے کے مسلک کو پارا پارا کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں، اور جب وہ جذبات میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے جیب سے مال نکالنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر فرقے میں ایسے مذہبی رہنما چاہیے جو دنیا کی محبت سے پاک ہو، جن کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اللہ کا خوف ہو. اور تیسری چیز، ہر فرقے میں ایسے لوگ چاہیے، ایسے علماء چاہیے جو رہنما ہوں، ان میں عہدے کی حوث نہ ہو، حکومت وقت انہیں استعمال نہ کر سکے. عہدوں کی طلب، حکومتیں ایسے کام کراتی ہیں، وہ عہدے دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کو اس عہدے پہ فائز کرتے ہیں اور آپ نے اس صوبے میں، اس شہر میں یہ حرکت کروانی ہے، اور وہ اپنی نوکری بچانے کی خاطر وہ عہدہ تھانے دار کا ہو، ڈی سی کا ہو، اے سی کا ہو، وزیر کا ہو، کسی کا ہو، وہ اس کے لیے وہ کام کر گزرتا ہے. اس لیے کبھی بھی مذاہب ایک نہیں ہو سکتے اور اس کے نتیجے میں تہذیبیں ایک نہیں ہو سکتی. تو ہمیں رہنا اسی دنیا میں ہے، اور رہنے کا واحد ایک حل اور یونیک فارمولا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور ادب سے رہیں، اور ہمیں ایسے رہنما چاہیے جو عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، دوسروں کی عزت اور احترام سیاست کے علاوہ بھی کریں اور سیاست میں بھی کریں. اور ایسے اہل علم، اللہ کے وہ اچھے بندے جو مال کی محبت سے پاک ہوں، لوگوں کے مال پہ نظر نہ ہو اور انہیں عہدے کی حوث نہ ہو تاکہ حکومت انہیں استعمال نہ کر سکے. اور یہ سب کام ہوتے ہیں تربیت سے. اس لیے کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی عالم دین کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، یاد رکھیے اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی بھی اور کہیں پہنچ کے اس نے انسانیت نہیں سیکھی اور اہل علم کی مجلس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تو وہ کسی وقت بھی راہ سے بھٹک سکتا ہے. ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے پرانے وقتوں میں علماء، ان کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہوتا تھا
وہ اللہ کے اچھے بندے ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے کیونکہ ان میں تہذیب اور اخلاقیات اور یہ چیزیں تربیت کے نتیجے میں آئی ہوئی تھیں، جذبات نہیں تھے۔ ہمارے ملک میں بہت بڑا گروہ، ہم یہ حقائق کی باتیں کر رہے ہیں، معلوم نہیں یہ پہنچ پائیں گے آپ تک یا نہیں، کیونکہ ایف ایم بھی تو ہے، لیکن ہم حقائق کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا گروہ وہ ہے جن کا تعلق اہل حدیث سے ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور بڑے محترم حضرات ان میں گزرے، وہ سب جانتے ہیں غزنوی خاندان اس پائے کے بزرگ تھے وہ لوگ، ان میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پہ بیعت ہوتی تھی، جاری تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف حدیث کا علم پڑھ لینا پڑھا لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، اور وہ ایک دوسرے کے اتنی عزت ادب اور احترام کرنے والے تھے کہ آپ اندازہ کیجئے دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے جو تعلق رکھتے تھے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، زمانہ ان کو مانتا تھا، اور 1958 میں 60 میں پورے پنجاب کیا ہمارے ملک میں گونج رہا تھا ان کا نام۔ ہمیشہ عید کی نماز اہل حدیث حضرات کے پیچھے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جا کے پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت وہ تو زیادہ تکبیریں کہتے ہیں، فرمایا میاں تکبیریں کم کہتے ہیں یا زیادہ کہتے ہیں، نماز تو ایسی پڑھاتے ہیں نا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس شخص کا دل پاک ہے۔ نہ حضرت مولانا داؤد صاحب نے اپنا مسلک دیوبند کر لیا، نہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اپنا مسلک دوسرا کر لیا، لیکن ایک دوسرے کے لیے برابر عزت ادب احترام قائم رہا۔ راول پنڈی کے گرد و نواح میں کون ہے جس سے گولڑا شریف کا نام نہیں سنا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں سے تھے، اور سارے دیوبند کے مکتبہ فکر کے اصل جد امجد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ طواف کے دوران انہوں نے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور فرمایا مجھ سے ملنا طواف کے بعد۔ حضرت جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی نسبت حاصل ہے، اور چشتی صابری نسبت آپ کو حاصل نہیں ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ یہ سب ایک دوسرے کا عزت ادب اور احترام تھا یا نہیں تھا؟ سب ایسے ہی تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی ان کا نام اپنی کتابوں میں لیا عزت اور ادب کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں آپس میں کوئی یکسانیت مسالک کی ہو گئی تھی، بہت سی چیزوں میں اختلاف تھا، اور یہ اختلاف رہتا ہی ہے بھائی، علمی اختلافات کو آپ کسی صورت ختم نہیں کر سکتے۔ تو ان مسائل کا حل وہی ہے کہ ہم میں سے ہر فرقے کے لوگ دوسرے کا عزت ادب اور احترام کرتے رہیں بس، اور خوامخواہ نہ چھیڑیں ان مباحث کو۔ اور تمام مذاہب ایک نہیں ہیں، تمام فرقے اور مسلک ایک نہیں ہیں، اسی لیے تہذیبوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور ایک تہذیب نے غالب آنا ہی ہے۔ اور ہر فرقے میں ایسے علماء ہونے چاہیے جو عدل سے کام لیں، مال کی محبت کی وجہ سے حقائق پہ پردہ نہ ڈالیں، اور حکومت کے اعلی کار نہ بنیں، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں۔ اور ضروری ہے کہ ان کی تربیت ہوئی بھی ہے۔ اگر یہ فارمولہ کامیاب ہونا ہوتا کہ تمام ادیان ایک ہی ہیں تو اکبر بادشاہ کو یہ بات سوجی تھی، اور اکبر زبردست مبلغ اور پرچارک تھا اس کا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی ہیں، اور اکبر کے بعد یہ الہاد اور یہ گمراہی دارا شکوہ میں آئی اس کے پوتے میں، اور اس نے زندگی بتا دی اس بات میں کہ رام اور رحمان ایک ہی ہیں، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ وقتی سیاست تھی، حقیقت وہی ہے کہ مذاہب مختلف ہیں، تہذیبیں مختلف ہیں، اور کلاش آپس میں ہوا کرتے ہیں، اور اگر سب کو جینا ہے تو اس فارمولے کے تحت کہ ہم ایک دوسرے کی عزت ادب اور احترام کرتے رہیں۔ اس آیت سے آخری اشکال اور اس آیت کی آخری بحث رہ گئی، اور وہ یہ ہے
کہ اس وحدت ادیان میں جو کچھ دارا شکوہ نے کیا اور دارا شکوہ کے خلاف جو لوگ تھے ان لوگوں کو کس رخ پہ پیش کیا گیا، اگرچہ اس بحث کا براہ راست اس آیت سے تعلق تو نہیں بنتا، لیکن دارا شکوہ کا تو بنتا ہے کہ وہ تو مدعی تھا اس بات کا، اور اس کے دعوے کے غلط ہونے کی وجہ سے اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دارا شکوہ کے جو مخالفین تھے ان کی سیرت کو بدنما کر کے پیش کیا گیا۔